العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ناظرین و سامعین، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم نماز کے مکروہات تحریمہ کے حوالے سے سنیں گے۔ مکروہات تحریمہ وہ کام ہیں کہ اگر یہ دوران نماز کیے جائیں تو نماز کو لوٹانا یہ واجب ہوتا ہے۔ یہ تقریباً 32 مکروہات تحریمہ ہیں۔ آئیے ان کو ہم تفصیل کے ساتھ سنتے ہیں۔ پکا نمازی بے شک جنت الفردوس کا حقدار ہے۔ 32 حروف کی نسبت سے نماز کے تقریباً 32 مکروہات تحریمہ۔ نمبر 1، داڑھی، بدن یا لباس کے ساتھ کھیلنا۔ نمبر 2، کپڑا سمیٹنا، جیسا کہ آج کل بعض لوگ سجدے میں جاتے وقت پیجامہ وغیرہ آگے یا پیچھے سے اٹھا لیتے ہیں۔ اگر کپڑا بدن سے چپک جائے تو ایک ہاتھ سے چھڑانے میں حرج نہیں۔ نمبر 3، صدل یعنی کپڑا لٹکانا، مثلاً سر یا کندھے پر اس طرح سے چادر یا رومال ڈالنا کہ دونوں کنارے لٹک رہے ہوں۔ ہاں، اگر ایک کنارہ دوسرے پر ڈال دیا اور دوسرا لٹک رہا ہے تو اب حرج نہیں۔ نمبر 4، آج کل بعض لوگ ایک کندھے پر اس طرح رومال رکھتے ہیں کہ اس کا ایک سرا پیٹ پر لٹک رہا ہوتا ہے اور دوسرا پیٹھ پر۔ اس طرح نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ نمبر 5، دونوں آستین میں سے اگر ایک آستین بھی آدھی کلائی سے زیادہ چڑھی ہوئی ہوگی تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ نمبر 6، پیشاب، پخانہ یا ری کی حاجت ہونا۔ اگر نماز شروع کرنے سے پہلے ہی شدت ہو تو وقت میں وسعت ہونے کی صورت میں نماز شروع کرنا ہی گناہ ہے۔ ہاں، اگر ایسا ہے کہ فراغت اور وضو کے بعد نماز کا وقت ختم ہو جائے گا تو پڑھ لے، اور اگر دوران نماز یہ حالت پیدا ہوئی تو اگر وقت میں گنجائش ہو تو نماز توڑ دینا واجب ہے۔ اسی طرح پڑھ لی تو گناہگار ہوں گے۔ نمبر 7، دوران نماز کنکریاں ہٹانا مکروہ تحریمی ہے۔ نمبر 8، نماز میں انگلیاں چٹکانا۔ نماز کے علاوہ بھی انگلیاں چٹکانے سے حدیث پاک میں منع فرمایا گیا۔ سلطان دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انتظار نماز کے دوران انگلیاں چٹکانے سے منع فرمایا۔ مزید ایک روایت میں ہے کہ نماز کے لیے جاتے ہوئے انگلیاں چٹکانے سے بھی منع فرمایا۔ ان احادیث مبارکہ سے 3 احکام ثابت ہوئے۔ نمبر 1، نماز کے دوران اور نماز کے انتظار میں، مثلا نماز کے لیے جاتے ہوئے اور نماز کے انتظار میں یہ انگلیاں چٹکانا مکروہ تحریمی ہے۔ نماز کے علاوہ بغیر کسی حاجت کے بھی انگلیاں چٹکانا یہ مکروہ تنزیہی یعنی ناپسندیدہ عمل ہے۔ خارج نماز میں یعنی نماز کے علاوہ کسی حاجت کے سبب مثلا انگلیوں کو آرام دینے کے لیے انگلیاں چٹکانا یہ مباح بلا کراہت جائز ہے۔ نمبر 9، تشبیک یعنی ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالنا یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسجد کے ارادے سے نکلے تو تشبیک یعنی ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں نہ ڈالے، بے شک وہ نماز کے حکم میں ہے۔ نماز کے لیے جاتے وقت اور نماز کے انتظار میں بھی یہ دونوں چیزیں مکروہ تحریمی ہے۔ نمبر 10، کمر پر ہاتھ رکھنا۔ نماز کے علاوہ بھی بلا کسی عذر کے کمر پر یعنی دونوں پہلوؤں کے وسط میں ہاتھ نہیں رکھنا چاہیے۔ نمبر 11، نگاہ آسمان کی طرف اٹھانا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کیا حال ہے ان لوگوں کا جو نماز میں آسمان کی طرف آنکھیں اٹھاتے ہیں، وہ اس سے باز رہیں یا ان کی آنکھیں اچک لی جائیں گی۔ نمبر 12، ادھر ادھر منہ پھیر کر دیکھنا، چاہے پورا پھیرا ہو یا تھوڑا پھیرا ہو۔ منہ پھیرے بغیر صرف آنکھیں پھیر کر ادھر ادھر دیکھنا یہ مکروہ تنزیہی ناپسندیدہ عمل ہے۔
اور نادرن یعنی کسی غرض صحیح کے تحت ہو تو کوئی حرج نہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ نماز میں ہے تو اللہ پاک کی رحمت خاصہ اس کی طرف متوجہ رہتی ہے جب تک ادھر ادھر نہ دیکھے، جب اس نے اپنا منہ پھیر لیا تو اس کی رحمت بھی پھر جاتی ہے۔ نمبر 13 مرد کا سجدے میں کلائیاں بچھانا۔ نمبر 14 کسی شخص کے منہ کے سامنے نماز پڑھنا۔ نمبر 15 نماز میں ناک اور منہ چھپانا۔ نمبر 16 بلا ضرورت کھنکار یعنی بلغم وغیرہ نکالنا۔ 17 جماہی لینا، قصداً جان بوجھ کر جماہی لینا، اگر خود بخود آئے تو کوئی حرج نہیں مگر روکنا مستحب ہے۔ 18 الٹا قرآن پاک پڑھنا، مثلاً پہلی رکعت میں تبت پڑھی اور دوسری میں اذا جاء۔ 19 کسی واجب کو ترک کرنا، مثلاً قوما اور جلسہ میں پیٹھ سیدھی ہونے سے پہلے ہی رکوع یا دوسرے سجدے میں چلے جانا۔ اس گناہ میں مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد ملوث نظر آتی ہے۔ یاد رکھیے جتنی بھی نمازیں اس طرح پڑھی ہوں گی سب کا لوٹانا واجب ہے۔ نمبر 20 قیام کے علاوہ کسی اور موقع پر قرآن پاک پڑھنا۔ 21 قرات رکوع میں پہنچ کر ختم کرنا۔ 22 امام سے پہلے مقتدی کا رکوع اور سجود وغیرہ میں چلے جانا یا اس سے پہلے سر اٹھانا۔ نمبر 23 دوسرا کپڑا ہونے کے باوجود صرف پاجامہ یا تہبند میں نماز پڑھنا۔ 24 کسی آنے والے شناسہ کی خاطر امام کا نماز کو طول دینا، اگر اس کی نماز پر مدد کے لیے 1-2 تسبیح کی قدر طول دیا تو کوئی حرج نہیں۔ 25 زمین مغصوبہ یعنی ایسی زمین جس پر ناجائز قبضہ کیا ہو یا پرایا کھیت جس میں زراعت موجود ہو اس میں نماز پڑھنا۔ نمبر 27 جوتے ہوئے کھیت میں نماز پڑھنا۔ 28 قبر کے سامنے نماز پڑھنا جبکہ قبر اور نمازی کے درمیان بیچ میں کوئی چیز حائل نہ ہو۔ 29 کفار کے عبادت خانوں میں نماز پڑھنا بلکہ ان میں جانا بھی منع ہے۔ 30 کرتے وغیرہ کے بٹن کھلے ہونا جس سے سینہ کھلا رہے یہ مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں اگر کوئی نیچے دوسرا کپڑا ہے جس سے سینہ کھلا ہوا نہیں تو یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ 31 جاندار کی تصویر والا لباس پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، نماز کے علاوہ بھی ایسا کپڑا پہننا جائز نہیں۔ 32 نمازی کے سر پر یعنی چھت یا سجدے کی جگہ پر یا آگے یا دائیں یا بائیں جاندار کی تصویر آویزہ ہونا یہ مکروہ تحریمی ہے، اور پیچھے ہو تو یہ مکروہ ہے مگر گزشتہ صورتوں سے کم۔ یہ تھے نماز کے مکروہات تحریمہ۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے راہ مدینہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں یا اسکرین پر دیے گئے ہمارے نمبر پر رابطہ کریں۔ انشاءاللہ ہر طرح کی شرعی رہنمائی کے لیے آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔